پوچھا ہے کہ مرتد اور مشرک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، مشرک تو شرک کرنے والے کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر دیں تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب کسی کو اللہ کی مثل معبود سمجھ لینا، یا جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ویسا اس کو سمجھنا، یا واجب الوجود سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تمام وجودوں کے لیے سبب ہے، اللہ کے لیے کوئی سبب نہیں، ایسی ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یا معاذ اللہ کے لیے بیٹی یا بیٹے ثابت کر دینا یا زوجہ ثابت کر دینا، یہ شرک فی الذات کہلاتے ہیں۔ اور شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت جن 4 خوبیوں سے متصف ہے، کوئی ایک بھی خوبی مخلوق میں مان لینا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مثال کو دیکھنا، کلام، سننا، قدرت، علم، ارادہ، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اور یہ ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف ہے۔ نمبر 1، یہ ذاتی ہیں، یعنی کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں، اللہ کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں۔ دوسرا، ہمیشہ سے ہیں، جس کو قدیم کہتے ہیں۔ تیسرا، لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ چوتھا، غیر فانی ہیں۔ یہ 4 صفات، ایسی صفت کسی بھی مخلوق کے اندر مان لیں تو وہ شخص پہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اس ولی کو جتنا علم حاصل ہے یہ اللہ نے نہیں دیا، ذاتی ہے، غلط۔ قدیم ہے، شرک۔ لا محدود، یعنی اس کا وہی جو لا محدود کا معنی ہے کیونکہ اس کے انتہا نہ ہو، مشرک ہو جائے گا۔ ہاں، ایک لا محدود ہم کہتے ہیں اپنے محاورے کے اعتبار سے، ان کا علم تو لا محدود ہے، لیکن اس کی مراد یہ نہیں کیونکہ حد نہیں ہے، بلکہ اس کی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے، حد ہے ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کو بھی لا محدود کہہ دیتے ہیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بعض نے کہا کہ لا محدود ہے، لیکن لا محدود کا مطلب کیا ہے؟ حد تو ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو رکھا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ اللہ کا علم لا محدود، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی انتہا ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن اس انتہا اور حد تک میری اور آپ کی رسائی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات غیر فانی، اگر مخلوق کی مان لی کہ اس پہ کبھی فنا واقع نہیں ہوگی اور نہ ممکن نہ واقع ہو سکتی ہے، تو پھر یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ تو یہ تو مشرک ہوتا ہے۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو اور پھر کفر کی طرف چلا جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مشرک ہی بن جائے، بس وہ اسلام کو چھوڑ دے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے جس میں شرک نہ ہو لیکن وہ دوسرا مذہب ہے، وہ ایسی کوئی چیز کر دے کہ اسلام کی کسی بنیادی عقیدے یا انتہائی ضروری چیز کہ جس کو ماننے پر انسان مسلمان رہتا ہے، انکار سے کافر ہو جاتا ہے، اس کا انکار کر دے تو وہ مرتد کہلاتا ہے۔ اور مرتد کا انجام سب سے بھیانک، سب سے خطرناک ہوگا۔ اسلام چھوڑ کر جانے والا بچے گا نہیں، اس کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں مرتدین کا بھی انجام ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ، اور خاص طور پہ جو باہر کے لوگ ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی خاص طور پہ حفاظت فرمائیں، ان کو شروع سے ہی علوم دینیہ سکھائیں، اچھی تربیت، اچھی صحبت میں رکھیں، ورنہ بہت سے والدین رو رو کے ہمیں کہتے ہیں کہ میرا بچہ ایسے لوگوں کے پاس چلا گیا جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، میرے فلاں بچے نے مذہب تبدیل کر لیا، دوسرے مذہب پہ چلا گیا، میرا ایک بچہ کہتا ہے یہ مذہب سب بیکار ہیں، بالکل یہ سب لڑواتے ہیں مذاہب آپس میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ یہ بھی ارتداد ہے، مرتد ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے صرف برائٹ فیوچر، وہ بھی دنیا سے تعلق رکھنے والا، اس کے پیش نظر اپنے بچوں کو ایسے خطرناک ماحول میں لے گئے ہیں کہ جہاں پر اللہ نہ کرے کل وہ بچے بگڑ سکتے ہوں، اور آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ بچوں کے ایمان کی حفاظت رہیں، تو ناراض مت ہوئیے گا۔ ایسے والدین آخرت میں اپنے حساب و کتاب کے لیے تیار رہیے، آپ کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا ایک دینی پروگرام میں ملٹی پروگرامز کرنا کیسا ہے؟ مثلا اگر عقیقہ کر رہے ہوں تو اس میں بچے کی سالگرہ بھی کر لیں اور 11ویں